السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اور بزرگ محمد حسین کانیگو صاحب، سوال آپ کا کہ قاری صاحب کا یا امام صاحب کا نماز تراویح قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھانا، قاری صاحب کا اور امام صاحب کا نماز تراویح قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھ کر پڑھانا کتاب و سنت کی روشنی میں کیسا ہے؟ تو نماز تراویح امام صاحب قاری صاحب قرآن مجید میں سے مصحف سے دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں، وہ چاہے قرآن پاک کے حافظ ہوں یا غیر حافظ قرآن ہوں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر باب امامت العبد والمولا، غلام کی امامت کا بیان، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لے کر آئے، وکانت عائشۃ یؤمھا عبدھا زکوان، وکانت عائشۃ یؤمھا عبدھا زکوان من المصحف، کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے غلام زکوان مصحف سے نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت زکوان اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور زکوان جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصحف سے دیکھ کر نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری باب امامت العبد والمولا سے یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھانے والا یعنی تراویح پڑھانے والا امام ہو یا غلام ہو، وہ قاری صاحب اور امام صاحب مصحف سے دیکھ کر نماز تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام منع کر دیں تو اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ تو ایک ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری، نبی علیہ السلام کی قولی سنت اور فعلی سنت، وہ جو آپ نے کہا، وہ جو آپ نے کیا، اور وہ جو جس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی رکھا، برقرار رکھا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز تراویح پڑھانے والا امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، غیر حافظ، وہ مصحف سے قرآن مجید سے دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی کے اندر جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها، حدیث نمبر ہے 1205، اور یہ صحیح روایت ہے۔ علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے، اور جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو دوبارہ اٹھا لیتے۔ اب اس صحیح حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے معصوم بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب چاہے آپ اسے یہاں پہ اٹھا لیں یا بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیں۔ تو یہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ
زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا ہم قرآن مجید ہاتھ میں لے کر نماز نہیں پڑھا سکتے؟ قرآن مجید نے کیا بتایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہ پیارے نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اور قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو پیارے نبی نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اپنی نواسی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کیا ہم مصحف اٹھا کر قرآن مجید اٹھا کر قرآن مجید سے دیکھ کر نماز تراویح نہیں پڑھا سکتے؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا کہ جی ہاں بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث اتنی ہی نہیں ہے، اس سے آگے نمبر پر حدیث 1206 نمبر کی روایت، اور یہ صحیح روایت ہے، 102 نمبر کی یہ صحیح روایت۔ اس حدیث میں بھی ابو قتادہ راوی ہیں، اس حدیث کے اندر بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہاں ابو قتادہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وہو حامل امامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اپنی نواسی حضرت ابو العاص کی بیٹی جناب حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کندھے پہ اٹھا کر لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ صرف اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں اور مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، سارے پیغمبروں نبیوں رسولوں کے امام ہیں، اور خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں، اور فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، پیارے نبی مسجد نبوی میں ہیں، آپ امام مسجد نبوی میں تھے باقاعدہ طور پر، تو پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں، اور امام مسجد نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی نواسی کو ابو العاص کی بیٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کی نبی علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں۔ تو آج 2020 میں ہیں، 2020 میں کیا ہم قرآن پاک سے دیکھ کر نماز تراویح نہیں پڑھا سکتے؟ جواب کیا ہوگا؟ پڑھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِن سُجُودِهِ أَعَادَهَا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے تو جناب امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، رکھ دیتے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر اپنی نواسی حضرت امامہ کو کیا کرتے؟ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے بچی اٹھا کر نماز پڑھی ہے، بچی کو اٹھا کر نواسی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ کہاں پر؟ مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتدی پیچھے کون ہے؟ پیچھے مقتدی ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو قتادہ ہے۔ تو اہل حدیث کے تو امام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن مجید سے دیکھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہی کام کیا ہماری والدہ محترمہ اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ انہیں ان کے غلام زکوان قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھ کر، مصحف سے دیکھ کر نماز تراویح پڑھا دیا کرتے تھے۔
اب یہاں تو ہو گیا، یہاں تک مسئلہ تو ہر مسلمان یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس پر اعتراض جاہلانہ ہے، متعصبانہ ہے، مقلدانہ ہے، اس پر اعتراض۔ اب آئیے، جن لوگوں کے ہاں آپ نماز میں بچہ نہیں اٹھا سکتے، جن لوگوں کے ہاں آپ مصحف سے دیکھ کر، قرآن مجید سے دیکھ کر تراویح نہیں پڑھا سکتے، وہاں ان کی اپنی فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ اگر کوئی نمازی کتے کا پلا، فقہ حنفی ہے، اگر کوئی نمازی کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھائے تو جائز ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ ایک فقیہ کا یہ کہنا ہے کہ کتے کا منہ جو ہے وہ باندھ دیا جائے۔ فقیہ ابو جعفر الہندوانی کا کہنا ہے کہ کتے کا منہ کپڑے سے بند کیا ہو۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کتے کا پلا اور کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ بدائع الصنائی اور الدر المختار ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فیض الباری از انور شاہ کشمیری دیوبندی، اور اسی طرح مجموعہ رسائل از مہدی حسن شاہ جہان پوری دیوبندی، اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر حوالہ جات۔ تو فقہ حنفی کی روح سے کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیا بندے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا ناجائز ہوگا؟ کیا پھر قرآن مجید مصحف پکڑ کر اس سے دیکھ کر تراویح پڑھنا ناجائز ہوگا؟ اب آئیے ایک اور حوالہ سنیے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 ہے، پیج نمبر اس کا 410 ہے غالباً۔ لکھتے ہیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھ لی اور اس کا منہ باندھ دیا تو جائز ہے۔ نماز میں کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ فتاوی رضویہ البریلویہ کا ہے، اور جناب یہ اعلیٰ حضرت مجدد امام احمد رضا خان ہیں۔ تو اہل حدیث اگر بچہ اٹھا کر نماز پڑھے مقلدوں کے ہاں ناجائز ہے، اہل حدیث اگر مصحف سے دیکھ کر تراویح پڑھائے تو ناجائز ہے۔ اور فقہ حنفی کا حال کیا ہے کہ کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھ لو تو پھر جائز ہوگا، حالانکہ کتے کے متعلق لمبی چوڑی احادیث موجود ہیں۔ اذان کا وقت ہے، اس لیے میں بات یہیں مختصر کرتا ہوں۔ تو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مصحف سے دیکھ کر تراویح پڑھانا یہ جائز ہے اور درست ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو بچہ اٹھا کر نماز پڑھانا یہ سنت ہے۔ اس لیے اس پر اعتراض محض جاہلانہ، مقلدانہ اور متعصبانہ ہے۔ مصحف سے دیکھ کر تراویح پڑھانے پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے ذرا اپنے گھر کی خبر بھی لے لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔